بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات اس طرح ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہی آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے، اور ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا، غرض انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ اگر دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئیں گے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔
سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نکل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بینی بینی خوشبو آ رہی تھی، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم موتی سونا چاندی، مونگے شہد دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا، اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ دوزخ کا حال آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی، اور آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدطینت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں جیسے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر میں کوٹھڑیاں ہوں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا، وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ 7 آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں
ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری کا نام رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی ہے، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شم و شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا، جبرائیل وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس پر یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس کو نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک ہی بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنستا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔
یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس لیے گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑائے؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔